آج قبرستانوں میں ایسے لوگ دفن ہیں جن کے پاس کروڑوں اور اربوں تھے، لیکن قبر میں نہ بینک بیلنس گیا، نہ جائیداد گئی، نہ گاڑی گئی، صرف اعمال گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جس کے پاس دنیا کی بے شمار دولت تھی، خزانے تھے، سونا تھا، چاندی تھی، لیکن اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ یہ واقعہ ہے قارون کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں قارون کا ذکر فرمایا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا۔ ابتدا میں وہ ایک عام آدمی تھا، لیکن اللہ نے اسے اتنی دولت عطا فرمائی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی طاقتور لوگوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں بھی ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ سوچئے، جب صرف چابیاں اٹھانا مشکل تھا تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ قارون کے پاس زمینیں تھیں، سونا تھا، چاندی تھی، تجارت تھی، غلام تھے اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتیں موجود تھیں، لیکن دولت کے ساتھ اس کے دل میں تکبر بھی آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا میں فساد نہ کرو، لیکن قارون نے نصیحت قبول نہ کی۔ اس نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، یعنی اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی عقل اور قابلیت کو سب کچھ سمجھ لیا۔ میرے عزیزوں، یہی وہ بیماری ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میری عقل ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ قارون روز بروز زیادہ مغرور ہوتا گیا۔ اس نے غریبوں کی مدد چھوڑ دی، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگا اور اپنی دولت پر فخر کرنے لگا۔ ایک دن وہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ نکلا۔ اس کے لباس قیمتی تھے، اس کے ساتھ نوکر تھے، خزانے تھے، شان و شوکت تھی۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو کچھ لوگ کہنے لگے، کاش میرے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ صرف ظاہری دولت دیکھتے ہیں، بڑی گاڑی، بڑا گھر، بینک بیلنس اور شہرت دیکھ کر کہتے ہیں، کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ لیکن اللہ والے لوگوں نے اس وقت کہا، افسوس تم پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ قارون کا تکبر بڑھتا ہی گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ اپنے مال اور طاقت کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ حق بات سننا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ نافذ فرمایا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ صرف قارون نہیں، اس کا محل، اس کا خزانہ، اس کی دولت، اس کی شان و شوکت، سب کچھ زمین میں دھنس گیا۔ ایک لمحہ پہلے وہ دولت کا بادشاہ تھا اور اگلے لمحہ زمین کے اندر دفن ہو چکا تھا۔ نہ سونا بچا، نہ چاندی بچی، نہ خزانے بچے، نہ نوکر بچی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر نہ کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتی اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کا سب سے بڑا سبق ہے۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، جتنا بھی امیر ہو جائے، اگر وہ اللہ کو بھول جائے تو اس کا انجام قارون جیسا ہو سکتا ہے۔
قارون کا قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ آج اگر کوئی شخص دولت پا کر تکبر کرے، غریبوں کو حقیر سمجھے، زکوٰۃ نہ دے، اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کرے تو اسے قارون کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ دولت بری چیز نہیں، اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی مالدار تھے، لیکن ان کی دولت انہیں اللہ سے دور نہیں لے گئی بلکہ اللہ کے قریب لے گئی۔ فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے دولت کو اپنا مالک نہیں بنایا بلکہ خود اس کے مالک رہے، اور قارون دولت کا غلام بن گیا تھا۔ اس کا دل خزانے میں لگ گیا تھا، اسے لگتا تھا کہ یہی خزانہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج قبرستانوں میں ایسے لوگ دفن ہیں جن کے پاس کروڑوں اور اربوں تھے، لیکن قبر میں نہ بینک بیلنس گیا، نہ جائیداد گئی، نہ گاڑی گئی، صرف اعمال گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے عزیز سامعین، آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم دولت کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ خوش نصیبی ہے، اور اگر نہیں تو قارون کا واقعہ ہمارے لیے تنبیہ ہے۔ یاد رکھیے، دولت انسان کو کامیاب نہیں بناتی، اللہ کی رضا کامیاب بناتی ہے۔ بڑا گھر کامیابی نہیں، بڑا ایمان کامیابی ہے۔ بڑی گاڑی کامیابی نہیں، بڑا کردار کامیابی ہے۔ قارون کے پاس خزانے تھے مگر سکون نہیں تھا۔ اللہ والوں کے پاس ایمان تھا اور یہی ان کی اصل دولت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں قارون کے تکبر سے بچائے، شکر گزار بنائے، اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی محبت سے زیادہ آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔